زانی دنیا میں بہت گزرے ہیں, آج بھی لوگ ذرا ذرا سی بات پہ زنا کر لیتے ہیں. زنا ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, کیونکہ ہماری حکومتوں کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ وہ عفیف اور پاک دامن معاشرہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ابھی جو گورنر نے قانون پاس کیا تھا نا عبایا کا اسکولوں میں, ہمارے ایک استاد سے اس گورنر صاحب کی بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ وہ گورنر کہہ رہے ہیں میں اکیلا لڑ رہا ہوں اور میرا ساتھ دینے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے. ظاہر ہے بیچارے کو ہتھیار ڈالنے پڑے. سب لوگوں نے مخالفت کی, جتنے بھی ہمارے حکومت میں نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں سب نے عبایا کی مخالفت کی. تمہارا کیا جا رہا تھا یار, اگر وہ بچیاں عبایا پہن لیں تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ وہ گورنر یہاں تک بیچارہ اتنے پریشان ہوئے, وہ گورنر صاحب وہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. ایک عبایا کا قانون جس میں نہ کوئی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث کوئی اختلاف نہیں ہے, شیعہ بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں, اور ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے. اگر قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی اس وقت اسلام کا نام استعمال نہ کرتے پاکستان وجود میں نہ آتا. تو یہ ناشکری ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے جب آپ کو ایک نعمت دے دی, آپ کو ایک کنٹری دے دیا, اللہ نے اپنا کام کر دیا, اور آپ اللہ نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی تھی آپ وہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک قانون پاس ہونے کے بعد ختم ہو رہا ہے, تو بس زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا میرے بھائی؟ تباہی نہیں آئے گی تو غربت, مہنگائی. دیکھو مسلم کنٹریز کو غیر مسلم پر قیاس مت کرو, ان کی کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں, ہماری کامیابی کے اصول کچھ اور ہیں. بنی اسرائیل پیغمبروں کو مانتے تھے, جب انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی اللہ نے غلام بنا دیا. اور فرعون پیغمبروں کو شروع سے ہی نہیں مانتا تھا, اس کو اللہ نے حکومت دے دی تھی. وہ تو پہلے سے نافرمان تھا, مگر پھر بھی مصر میں فرعون کو ایک تھوڑی تھا, فرعون تو بہت سارے تھے, انہیں کی حکومت تھی. حالانکہ وہ تو بنی اسرائیل سے بڑا نافرمان تھا, وہ تو کہتا تھا میں رب ہوں, پھر بھی اللہ نے فرعون کو حکومت دی. اور بنی اسرائیل جو اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ غلام بنا دیا. پھر جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں, پھر اللہ انہیں دوبارہ فرعون پر حکومت عطا کرتے ہیں. کافر کتنا بھی اللہ کا نافرمان بن جائے, کیسا باغی بن جائے, وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے, مسلمان خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتا. ذلیل در ذلیل در ذلیل ہوتا رہے گا. ہمارے لبرل حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم عبایا کا قانون ختم کر کے, کو ایجوکیشن کو بحال کر کے, ملک میں اس طرح کا ماحول پیدا کر کے جو بڑی طاقتیں ان کو خوش کر لیں گے, ان سے قرضے مل جائیں گے اور ملک ترقی کرے گا. نہیں کرے گا. آپ کا تشخص ختم ہو جائے گا, آپ دنیا میں ذلیل سمجھے جاؤ گے, غلام سمجھے جاؤ گے. دنیا کہے گی نہ یہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے. دیکھو مسلمان کتنا مرضی بے حیا ہو جائے, وہ اس میں کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگ مجھ سے میرے تو ہر قسم کے طبقے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے نا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں, ہمارے جو دوست احباب ہیں نا, کہتے ہیں یار یہ پاکستان فلمیں بناتا ہے, ویسی بنتی نہیں ہے. ہمارے ایک سنگر سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی, غریب, تو میں نے کسی دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ تو سنگر ہے بھائی, اس کو تو پیسہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا پاکستان کے سنگروں کے پاس پیسہ, بولو بھائی, نہیں ہوتا. یہ اس طرح سے ناچ ہی نہیں سکتے جیسے ہندو ناچتے ہیں, یہ اس طرح کی فلمیں بنا ہی نہیں سکتے جیسی. تو میں نے کہا بھائی وہ بے حیائی کی وجہ سے اگر ان کو ترقی ہو رہی ہے تو یہ بھی کہہ رہی ہے یہ وہ اس اسٹائل میں بے حیائی بھی نہیں پھیلا سکتے, پکڑے جاتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان ہے نا, وہ کتنا بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ بنتا نہیں ہے, ان جیسا ناچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ناچنا کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے. بتاؤ کوئی صدر یا وزیر اعظم اگر ناچے اچھا لگے گا؟ پتہ چلا ناچنا انسانی وقار کے خلاف ہے. تو جو چیز وقار کے خلاف ہے اس میں کافر ہم سے زیادہ اچھا ہے. ان کے یہاں مائیکل جیکسن بھی پیدا ہوگا, ان کے یہاں اس جیسے ڈانسر پیدا ہوں گے, ہمارے یہاں بڑے مشکل ہیں, کیونکہ وہ اس طرح ہو تھوڑا سا ایک غیرت کا رہے گا نا وہ, تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے بھائی آپ ان چیزوں میں. بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ جتنی بھی کوشش کر لو تو چھوڑ دو ان کو, بولو یہ ناچنا گانا آپ میراثی ڈھولکی آپ اچھے ہو, آپ ڈیفنس کی لائن میں محنت کرو, آپ ایجوکیشن پہ محنت کرو. ہم نہیں ہو سکتے ویسے. تو اللہ نے ایک
حدود رکھی ہے نا, ایک پردہ رکھا ہوا ہے. دیکھو اسلامی ملکوں میں بھی بہت ساری ملکوں میں بے حیائی پھیلی ہے, لیکن پھر بھی وہ یورپ کا مقابلہ نہیں کر سکے. ترکی بڑا لبرل کنٹری ہے, اور ایک تقریباً 100 سال سے لبرل بنانے کی ان کے حکمرانوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ ترکی کی گورنمنٹ کو, ترکی کی جو حکومت ہے یا ترکی کی جو کنٹری ہے اس کو بالکل یورپ جیسا بنا دو, مگر اب بھی یورپ جیسا نہیں بنا سکے, کیونکہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے, اسلام کے اثرات ہیں ان کی نسلوں میں. بہت بے حیائی پھیلی ترکی میں, مگر پھر بھی یورپ جیسے نہیں بن سکے. ایک لاشعوری طور پر نا ان میں حیا ٹرانسفر ہوئی ہے. تو آپ میرے بھائی جس ترقی میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, جس قسم کی ترقی میں جو لبرلزم والی ترقی ہے, آپ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ اپنے ملکوں میں ان کو یہ چیزیں آپ سے زیادہ اچھی نظر آتی ہیں, آپ ان جیسے نائٹ کلب نہیں بنا سکتے. تو آپ حیا کو فروغ دو تاکہ وہ کمپیئر کریں کہ یار ہمارے معاشرے میں دیکھو اور ان کے معاشرے میں دیکھو, ہمارے اسکول کی بچیوں کو دیکھو کیسی بے شرم ہوتی ہے, اور مسلمان ملکوں کے اسکول کی بچیوں کو دیکھو اسکارف لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس طرح سے تو شاید آپ کا کوئی تشخص برقرار ہو جائے اور آپ کو کچھ لوگ ان میں سلوٹ کرنا شروع کر دیں, ورنہ آپ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے رہو گے. وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو چھوڑ دو اس چیز میں, آپ کو عزت نہیں ملے گی. عرب کنٹریز کا بھی یہی حال ہے, بے حیائی کو پھیلا دیا تو کیا ان عربوں کی عزت ہو رہی ہے دنیا میں؟ تو آپ نے ایک چیز آپ کا ترہ امتیاز تھی, ایک چیز آپ کے لیے قابل فخر تھی. دیکھو ایک آدمی کی بیوی مکمل پردہ کرتی ہو یا پردہ بالکل نہ کرتی ہو, تو اگر بالکل بھی پردہ نہیں کرتی, بالکل گوروں کی طرح رہتی ہے, تو بہت سی ماڈرن عورتیں اس کو لائک کریں گی, ماشاءاللہ براڈ مائنڈیڈ ہے, دیندار عورتیں پسند نہیں کریں گی. ایسا ہی ہوگا نا. اور ایک خاتون ہے بہت زبردست پردہ کرتی ہے, تو ماڈرن عورتیں ممکن ہے کچھ اعتراض کریں, لیکن دیندار خواتین اس کو لائک کریں گی. لیکن جو بیچ کی خاتون ہے اسے نہ پردے والی پسند کریں گی اور نہ, بولو بھائی, ماڈرن عورتیں. ماڈرن عورتیں اس پہ اعتراض کریں گی, باہر نکلتے ہوئے عبایا لیتی ہے اور جو پردے دار ہے کہیں گی باہر جب نکلتی ہے تو چہرہ تو تمہارا کھلا ہوا ہوتا ہے, تم جوان ہو اور چہرہ کھول کے گھوم رہی ہو, مردوں سے بات چیت کر رہی ہو, تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. تو بیچ کا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا.